تیمور تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. سر بریک پر جانے سے پہلے شاہد جتوئی نے جو سوال اٹھایا تھا نثار مرائی کی جی آئی ٹی رپورٹ جس پر ملٹری انٹیلیجنس کے رینجرز افسران کے سگنیچرز موجود نہیں ہیں, سر کیوں موجود نہیں ہیں؟ کیا مکمل نہیں ہوئی یہ رپورٹ؟ کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ دیکھیں جس طرح سے میں نے رپورٹ دیکھی تھی 36 صفحے کی عزیر بلوچ کی, اس رپورٹ میں سارے سگنیچرز میں نے وہاں پر پڑھے ہیں, میں نے دیکھے ہیں, میں نے اس کی اوتھینٹسٹی بھی چیک آؤٹ کی ہے. دوسری رپورٹ بھی اگر نکلی ہے تو اسے آف کورس وہ سارے سگنیچرز وہاں پر ہونے چاہیے تھے, پر اگر کوئی شک شبہ کسی کو ہے کہ اس میں یہ سگنیچرز کیوں نہیں ہے تو آئی ایم شیور the agencies involved will make sure and authentify کہ اس میں یہ سگنیچرز ان کے تھے یا یہ رپورٹ کوئی پرانی تھی جو انہوں نے ابھی دے دیے یا وہ سگنیچرز ابھی باقی ہیں اس کے بارے میں, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اس میں سگنیچرز نہیں ہے, تو دس از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ فار می کہ ایک پیپر کیسے ڈاکیومنٹ پبلک ہو سکتا ہے. بہرحال جو پبلک ڈاکیومنٹ میں نے دیکھا اس میں میں نے سب سگنیچرز سب ایجنسیز اتھارٹیز کے دیکھے میں وہاں پہ انکلوڈنگ دس ایس پی. اچھا سر, 2-3 چیزیں میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی. 2011 میں پیپلز امن کمیٹی کو سر کالعدم قرار دیا جاتا ہے, پھر سر ایسے کیسے ہو رہا ہے کہ یہ عزیر بلوچ اپنے لوگ تعینات کروا رہا ہے؟ ایسے ایڈمنسٹریٹو سر بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے, کیسے عزیر بلوچ کروا رہا ہے لیاری کا؟ پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات 2013 میں, سر کیوں ہوتی ہے؟ پولیس افسران اس کے منشا پر کیوں لگتے ہیں سر؟ میں نہیں یہ بات مان سکتا کہ کبھی ہمارے تھرو کوئی اس کے افسر لگے ہوں. عزیر بلوچ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سٹانچ دشمن تھا. اگر میں نام اٹھانا شروع کروں, ہمارے لیاری کے ناظم ملک محمد خان کا مرڈر اس نے کیا, ہمارے چاچو خلیل جو تھے کاؤنسلر ان کا مرڈر اس نے کیا. مطلب اگر میں لسٹ شروع کر دوں گا تو میرے نام ختم نہیں ہوں گے جو سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹانچ ورکرز ہو ور مرڈرڈ. ہاں, کسی زمانے میں کسی دور میں کسی ذاتیات پہ ہمارے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور عزیر بلوچ کی کچھ ذاتی تعلقات اور دوستی تھی جس کو وہ اس زمانے میں سپورٹ کرتا تھا, جس کی وجہ سے اس وزیر کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور اس کی قیادت کے ناراضگیاں ہوئیں, اور اینڈ آف دا ڈے اس ہی وجہ سے اس شخص نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ دی, کیونکہ ہم نے تبھی کلیئرلی بتا دیا تھا کہ ہم کسی بھی ٹیررسٹ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے, اور کیونکہ کسی نے پرسنلی اپنے لیول پہ یہ کیا تھا تو ہم نے اسے پارٹی سے بھی الگ کر دیا. اچھا سر, آپ کی بات جو آپ نے بات کی رہنماؤں کی, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے قتل کی, تو یہ عزیر بلوچ نے اعتراف کیا ہے, مانا ہے ان باتوں کو, لیکن سر ایڈمنسٹریٹر لیاری سر یہ اہم عہدہ ہوتا ہے, یہ کیسے لگا سکتا ہے؟ اور سر ویسے کہ لگاتا کون ہے؟ ایڈمنسٹریٹر نہ تو کبھی عزیر بلوچ نے لگایا ہے نہ تو لگا سکتا ہے. اس جے آئی ٹی کی رپورٹ میں زیادہ اس کی ڈیٹیل ہمیں لینی چاہیے تھی کہ اس نے کیسے لگایا, کیا وہی شخص جو اس کا اپنا دوست تھا اس نے اس کی ہیلپ کی لگانے میں, کیونکہ جیسے کہ بتایا کہ پیپلز پارٹی نے اسٹرانگلی اس کی مخالفت کی تھی اور اس کی بنیاد پہ ایک شخص نہیں پر ایک خاندان کے بہت سے شخص ہماری پارٹی سے الگ ہو گئے تھے. سر یہ ایڈمنسٹریٹر کراچی لیاری کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں کہ کون لگا سکتا ہے سر پھر, اور 7 ایس ایچ اوز بھی لگائے ہیں. یہ ڈیٹیل تو ہمیں عزیر بلوچ سے ہی لینی چاہیے کہ کس فرد نے اس کی مدد کی, اس کا نام بھی اس جے آئی ٹی میں آنا چاہیے. اور ابھی بھی انویسٹیگیشن کرنے کا ٹائم ہے, وہ بیٹھا ہے, ہی از ود دا ایجنسیز رائٹ ناؤ, ہی از ود دا پولیس فورس رائٹ ناؤ, جہاں پر بھی اس کی لوکیشن ہے اس سے بھی ہمیں پوچھنا چاہیے اور بتانا چاہیے اسے ہمیں کہ کون وہ فرد تھا جس نے اس کا ایڈمنسٹریٹر لگانے میں اس کی مدد کی. تیمور صاحب جو آپ بات کریں سر, جو آپ نے کہا کہ میں یہ بات مان نہیں سکتا کہ عزیر بلوچ نے کسی کو اپوائنٹ کیا ہو یا کسی کو لگوایا ہو, تو سر جو جے آئی ٹی کے اندر موجود ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ بات غلط ہے سر؟ نہیں, میں نے آپ کے ساتھ ایک اور بھی بات ابھی کی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی کی کسی ٹائم کے کوئی بہت ہی اہم فرد ہوتے تھے جن کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات تھے, اور جن بیسس پہ وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے, جس کی وجہ سے انہیں پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑنی پڑی. تو اگر وہاں سے کوئی سپورٹ ملی ہو تو ہو سکتا ہے, پر جیسے کہ میں نے کہا کہ ابھی بھی ٹائم پڑا ہوا ہے, اٹس ناٹ ٹو لیٹ, وی شوڈ گو اہیڈ, ہمیں یہ انویسٹیگیشن آگے لے لی جانی چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کون تھا جس
فرد کا نام وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بتا رہا ہے کہ میرا ایڈمنسٹریٹر لگا تھا یا میرے SHOs لگے تھے, تو وہ ساتھ میں یہ بھی بتائے, اور یہ بھی نیوز شائع ہونی چاہیے آپ کے پاس اور میرے پاس آنے چاہیے کہ کس کی مدد سے وہ ایڈمنسٹریٹر اور SHOs لگے. This can be further investigated and it should be further investigated. ٹھیک ہے. اچھا تیمور صاحب, میں یہ بار بار سوال کرتی تھی, اور جب علی زیدی صاحب نے بات کی تھی تو اس وقت بھی میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں سے یہ سوال کیا تھا کہ آخر آپ لوگ اس رپورٹ کو شائع کر کیوں نہیں دیتے, اور اب فائنلی یہ رپورٹ شائع ہو گئی ہے, سوشل میڈیا پر آ گئی ہے, ویب سائٹ پر موجود ہے. شاہد جتوئی, مجھے بتائیے کہ جب اب یہ رپورٹ جب سامنے آ گئی ہے غالباً 1.5 سال کے عرصے کے بعد, پھر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے تھے, مسلسل یہ کہا جاتا تھا کہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کا اس کے اندر نام شامل ہے, اس وجہ سے JIT کو پبلک نہیں کیا جا رہا ہے, ان رپورٹس کو پبلک نہیں کیا جا رہا ہے, اب یہ داغ جو لگ رہا تھا مسلسل, یہ صاف ہوا ہے کچھ؟ جی دیکھیں کرن, میں اس بات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں ایک صحافی کی حیثیت سے. میرا نام بھی شاہد ہے, اور میں کراچی کے حالات کا شاہد ہوں واقعی طویل عرصے سے. اور یہ جو JITs بنائی گئی ہیں عزیر بلوچ کی اور نثار مورائی کی, ان سے بڑے جرائم کرنے والے لوگوں کی JITs بننی چاہیے تھیں جو نہیں بنی ہیں. اور یہ جو الزام کہ انہوں نے SHOs تعینات کرائے, انہوں نے فلاں لوگ تعینات کرائے, یہ تو ایک چھوٹے چھوٹے صحافی بھی کرا لیتے ہیں. اچھا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں بنیادی بات یہ تھی, علی زیدی صاحب گئے تھے کورٹ میں, اور انہوں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ JITs پبلک ہوں گی, اور اس کے بعد اس کا میڈیا ٹرائل ہوگا. JITs کی اہمیت اتنا ہے جتنا 164 کے اسٹیٹمنٹ کی ہوتی ہے, اور ملزم اگر کہے کہ جی مجھے زبردستی یہ اسٹیٹمنٹ لیا گیا ہے اور میں تو دباؤ میں دیا ہے, اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. JITs کی یہ امت, یہ میڈیا ٹرائل کے لیے, پیپلز پارٹی کے میڈیا ٹرائل کے لیے یہ JITs کو پبلک کرنے کے لیے یہ پریشر ڈالا گیا تھا, اور پیپلز پارٹی نے اس کو شاید میں یقین سے نہیں کہہ سکتا, اس کو مینیج کیا, اور ان کے مخالفین کا جو مقصد تھا وہ شاید پورا نہیں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑی JITs بننی چاہیے تھی. کراچی میں جو کچھ ہوا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے مقابلے میں عزیر بلوچ, نثار مورائی, اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو بہت ہی چھوٹے کریکٹر ہیں, بہت ہی چھوٹے کردار ہیں, اور پیپلز پارٹی کو اب پریشر میں لانے کے لیے یا اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کو پریشر میں لانے کے لیے یا پھر میڈیا ٹرائل کے لیے اگر علی زیدی صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں تو میں سب کچھ کیا گیا شاہد جتوئی صاحب, کیونکہ مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے, میں نے لاسٹ کامنٹ لینا ہے. ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مینیج کیا ہو. صحیح ہے. اب تیمور صاحب, بلاول آج کہہ رہے تھے کہ اب ہم میڈیا پر جارحانہ پالیسی اپنانے جا رہے ہیں, تو سر کیا یہ والی اسٹریٹجی علی زیدی صاحب سے ریلیٹ کر کے جو بات کر رہے ہیں شاہد جتوئی صاحب, کیا اس اسٹریٹجی کو سمجھ گئے تھے, ابھی یہ رپورٹ پبلک کر دی اور پھر اب دوسری طرف سے آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف جس طرح کی پرفارمنس ہے ان کے سامنے آپ کے مطابق, تو اس کو لے کر اب آگے جارحانہ پلے کرنے والی ہے میڈیا پر, سر یہ اسی کی کڑی ہے کیا؟ چیئرمین بلاول کی طرف سے ہمیں یہی حکم ہے کہ جو بھی سچ ہے اس کو آپ بتائیں, جو بھی باتیں فیکٹس ہیں ان کو آپ عوام کے سامنے آپ کے میڈیا چینلز کے تھرو لائیں, اور وہ کام پیپلز پارٹی کے ہم کارکن کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور جو آپ نے ابھی کہا کہ جو PTI کی جو بھی حالت ہے یا جو ان کے کارنامے ہیں, جو پرفارمنس کی بات میں نے کی ہے وہ پرفارمنس میرے خیال سے آپ بھی کریں گی, وہ پرفارمنس بات شاہد صاحب بھی کریں گے, اور جو آپ کے ویوز دیکھ رہے ہیں وہ بھی سب پرفارمنس اب ان کی جان چکے ہیں. تو اٹ از ناٹ دا پرفارمنس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, اٹس دا پرفارمنس وچ دا انٹائر کنٹری از سیئنگ, کہ کہاں سے لے کے کہاں تک انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے, اداروں کا کیا حال کر دیا ہے, اپنی نیشنل ایئر لائن کو پوری دنیا میں انہوں نے بدنام کر دیا ہے. ہمارے جو پائلٹس آج الگ الگ انٹرنیشنل ایئر لائنز میں اچھی اور فخر سے اپنی ڈیوٹیاں کر رہے تھے, دے ور سرونگ دیئر ڈیفرنٹ ایئر لائنز, ان سب کو نکالا جا رہا ہے. صاحب بالکل آپ کا موقف اس بات پر کلیئرلی آ گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।